عابد زبیری صاحب، یہ 62 63 کے خلاف بھی بہت سارے ریمارکس آئے، مثلا انٹینشن یہ والی چیزیں ڈالنے والے کے بارے میں، ڈکٹیٹر کے بارے میں کہا بھی گیا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں ڈکٹیٹر کے قانون بنائے ہوئے کی بجائے میں تو پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کی طرف جاؤں گا۔ سوال میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ تایات نااہلی ختم ہوگی یا نہیں، میرا سوال ہے ان ریمارکس کے بعد 62 63 کا کیا بنے گا؟ دیکھیے پراچا صاحب، میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 62 اور 63 کو کورٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتی انکانسٹیٹیوشنل۔ اچھا، اور یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ملٹری کورٹس کا جو 21ویں ترمیم کا جو فیصلہ آیا تھا 2015 میں، 17 جج ممبر بینچ تھی، میجورٹی کا فیصلہ تھا، لیکن نیچرل کنسیڈر فل کورٹ کا فیصلہ تھا کہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ سیٹ اسائیڈ نہیں کر سکتی۔ یہ فیصلہ تو 62 60۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات، ٹھیک ہے، دیکھیں جو اوریجنل آئین تھا 1973 کا، اس میں 62 اور 63 اس طرح نہیں تھا۔ یہ 1985 میں اس میں ترمیم کی گئی پی او آرڈر 14 کے تحت، لیکن آپ دیکھیے اس کے بعد پارلیمنٹ نے اس کو انڈورس کیا 8ویں ترمیم کے تحت۔ چلیں وہ بھی چھوڑ دیجئے کہ وہ پارلیمنٹ تھی، وہ بھی ڈکٹیٹر کے زمانے میں ہوا جو کچھ ہوا، سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا اس کو۔ لیکن جو بات ہے کہ 18ویں ترمیم جب آئی 2010، اس وقت تو کوئی نہیں تھا اس وقت، بلکہ 62(1)(f) کو ریٹین کیا گیا، اس میں ترمیم بھی کی گئی، اس میں ورڈ ایڈ کیا گیا کہ ڈیکلیریشن آف دا کورٹ آف لا، یہ اس میں ایڈ کیا گیا کہ اس کے بغیر آپ 62(1)(f) میں نہیں کر سکتے۔ پھر فائز عیسیٰ صاحب کی خود کی مائنورٹی ججمنٹ ہے شیخ رشید کے کیس میں، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اس کے اندر کہ آرٹیکل 62 اور 63 دو الگ سچویشنز کو گورن کرتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا نوٹ ہے، آپ پڑھ لیجئے اس کے اندر، اس کیس کے اندر شیخ رشید۔ آپ نے درست فرمایا کہ یہ بینچ جو ہے یہ 62 63 کو سیٹ اسائیڈ نہیں کر سکتا۔ ادھر رکیے گا پلیز،